سبحان اللہ۔ حضرات ماتھوں کی نگاہوں سے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان مصباحی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا تنویر بلال صاحب قبلہ، حضرت حافظ و قاری صوفی لال محمد صاحب قبلہ، تمام لوگ ممبر نور پہ جلوہ افروز ہیں الحمدللہ۔ آئیے حضرات ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں، شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، اچھا لگے پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ پرندے پیار کی بولی میں ان کی نعت پڑھتے ہیں۔ دیکھیے آپ لوگوں کو پانی اسی لیے پلایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہے، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتے رہے۔ پرندے پیار کی بولی میں ان کی نعت پڑھتے ہیں، مدینے کے میناروں پر کبوتر نعت پڑھتے ہیں، یہ دھرتی نعت پڑھتی ہے وہ عنبر نعت پڑھتے ہیں، نبی کی یاد میں ساتوں سمندر نعت پڑھتے ہیں، نبی کی یاد میں ساتوں سمندر نعت پڑھتے ہیں۔ حضرات بڑی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں الحمدللہ۔ خلیفہ سرکار رفیق ملت خطیب الہند حضرت علامہ مفتی حنیف برکاتی صاحب قبلہ، پرنسپل مدرسہ ثانوی مدارس نئی سڑک ہمارے اور آپ کے دائرۂ محبت میں حاضر ہیں۔ آئیے حضرات اپنے مہمان کا خطیب کا استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، ایسا ہی استقبال ہوئے گا، باوز بلند نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، یاد حسین، عظمت امام حسین، خلیفہ سرکار رفیق ملت حضرت علامہ مفتی حنیف برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پر شریف پر تشریف فرما بوقار علماء اہل سنت، حفاظ کرام، شعراء ذوی الاحترام، حاضرین بز، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جمیعا وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْهَالِكِينَ شَفِيعًا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ وعلى كل من هو محبوب ومرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ قرۃ عیوننا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا نبی اللہ۔ حضرات گرامی وقار،
آج کا یہ عظیم الشان اجلاس بنام یاد حسین کانفرنس تقریباً 49 سال سے 49 ایئر 49 سال سے مسلسل اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ منتظمین کی بے پناہ مشقتوں کے نتیجے میں برابر منعقد کی جا رہی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یاد حسین کمیٹی کے جملہ افراد کو جنہوں نے حالات کے نشیب و فراز کی پرواہ کیے بغیر آقا حسین کی یاد کی اس محفل کو ہمیشہ برقرار رکھا۔ میں آپ کو ترتیب بھی بتا دوں اپنے خطاب کی۔ تاریخ اسلام میں آج کا دن تو دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تعلق سے دن میں 2-3 جلسوں کو میں نے خود خطاب کیا ہے، لیکن پورے 10 دن خطاب کرنا ہے، اس لیے آج ہم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی ذات اور ان کی شخصیت پر کچھ روشنی ڈال کے اپنے آپ کو مشرف نہیں کریں گے، بلکہ ہم وہ ترتیب اختیار کریں گے جہاں سے ہم آپ کو اسلامی تاریخ کی چند جھلکیاں دکھا سکیں اور آپ کو واقعہ کربلا کے وقوع کے اسباب سے آگاہی ہو سکے۔ اس لیے آج میں اپنے آقا کی آمد اور ان کے وصال کا تذکرہ کروں گا۔ کل میں نے انتظامیہ سے اجازت لے لی ہے، کل میں حاضر نہیں رہ سکوں گا، اس کے بعد مسلسل میری حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ کل میری جگہ جو خطیب خطاب کریں گے امید کرتے ہیں کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد مسلسل حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ زہرا، حسنین کا بچپن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات، اور پھر واقعہ کربلا، امام کا مدینے سے مکہ سفر کرنا، قیام کرنا، وہاں سے کوفہ کے لیے روانہ ہونا، پھر 10ویں محرم الحرام کو معرکہ کربلا کا وقوع ہونا، اور 11 تاریخ کو انشاءاللہ ما بعد کربلا کی روایات اور تاریخ آپ کے گوش گزار کی جائے گی۔ اس درمیان کچھ اصلاحی پہلو بھی ہوں گے آپ کے لیے، یہ ترتیب ہوگی اور انشاءاللہ اس ترتیب سے آپ اس جلسے کو سماعت کریں گے۔ ایک بار میں پھر بڑی ذمہ داری سے عرض کر دوں کہ یہ جلسہ کل سے انشاءاللہ 5-6 تاریخ تک کے 12 بجے تک، حد ہے 12:15 بجے تک ہر حال میں مکمل ہو جائے گا۔
آپ سے گزارش ہے کہ آپ جلد از جلد تشریف لائیں گے. ایک مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیجئے محبتوں کے ساتھ. آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ بلند آواز سے درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ. حضرات گرامی، میرے آقا کی آمد سے قبل پوری دنیا میں تاریکی تھی. یورپ ظلمت کدا بنا ہوا تھا. بر اعظم افریقہ اپنی اکڑ پر نازاں تھا. بر اعظم ایشیا بت پرستی کی آماج گاہ بنی ہوئی تھی. دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں تھا جہاں ظلم، بربریت، لادینیت، بد مذہبیت، یتیموں کو ستانا، بیواؤں کی جائیداد کو ہڑپ کرنا، ذرا ذرا سی بات پر قتل و غارت غری کرنا، امانت میں خیانت کرنا، شراب پی کر رقص و سرور کی محفلیں منعقد کرنا، لوگوں کا شیوا نہ رہا ہو. یہ مختلف قسم کی خرافات دنیا کے مختلف حصوں میں تھیں، لیکن جتنی خرافاتیں اور جتنی برائیاں پوری دنیا میں تھیں وہ تنہا جزیرہ عرب میں موجود تھی، اور جتنی برائیاں تنہا جزیرہ عرب میں تھیں وہ تنہا مکے کی دھرتی پر تھی. وہ مکہ جہاں اللہ کا گھر ہے، وہ مکہ جو جائے امن ہے، وہ مکہ جسے ابراہیم خلیل نے اتنی دعائیں اس سے نوازا کہ شاید انہوں نے اتنی دعائیں کہیں اور کے لیے نہیں کی. وہ مکہ جو ہمارے آقا کا بعد میں مولد ٹھہرا، اس مکے کے اندر ظلم، طغیان، سرکشی، شراب نوشی، بدفعلی، قمار بازی، جوا، بیواؤں اور عورتوں پر ظلم کی انتہا اپنے شباب پر تھی. کوئی پرسان حال نہ تھا بیواؤں کا، کوئی حامی نہ تھا یتیموں کا، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ تھا. صنادید قریش لات و حبل کی پرستش میں اس قدر گم تھے کہ وہ انہی کو اپنا خدا تصور کرتے، انہی کو اپنا رازق مانتے، انہی کو زندگی اور موت دینے والا تصور کرتے. اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ شب دیجور کے گھنیرے پردے پوری مکہ کی آبادی پر چھائے ہوئے تھے. ایسے پرفتن ماحول میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو لباس بشری عطا کر کر رحمت للعالمین کا تاج ان کے سر اقدس پر رکھ کر مکہ کی دھرتی پر 12 ربیع النور کو صبح صادق کے وقت مبعوث فرمایا. اور میرے آقا اس شان سے دنیا میں تشریف لائے کہ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو عالم یہ ہے کہ سر سجدے میں ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں.
اور رب حبلی امتی کی صدائیں زبان میں اقدس پر ہیں۔ مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، 40 سالہ زندگی مکے کی سرزمین پر گزارا ہے، اور یہ مکے کی 40 سالہ زندگی میرے آقا نے شان سے گزارا کہ پوری مکہ کی آبادی انہیں صادق کہتی تھی، امین کہتی تھی، ان کی ہر بات پر لبیک کہتی تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ایک موقع پر پیغمبر نے خدا کے ایک ہونے کا اعلان کیا تو پوری مکہ کی آبادی آ گئی، اور آنے کے بعد اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمیں حکم دیتے ہو کہ ہم ایسے خدا کو مانیں جو خدا نظر نہیں آتا، جو خدا دکھتا نہیں ہے، جو خدا عقل میں نہیں آتا، جو خدا شعور میں نہیں آتا، جو خدا سمجھ میں نہیں آتا، اس خدا کے ماننے کی بات کرتے ہو۔ ہم اسے کیسے خدا مانے جو ہمیں نظر نہیں آتا؟ تو جبریل امین آئے اور فرماتے ہیں مصطفیٰ یہ تم سے کہتے ہیں کہ میں نے خدا کو دیکھا نہیں تو میں اس خدا کو کیسے مانوں؟ مصطفیٰ تم یہ کہو کہ تم نے خدا کو نہیں دیکھا ہے مگر محبوب خدا کو تو دیکھا ہے۔ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، مصطفیٰ اعلان کر دو کہ اللہ ایک ہے، اس اعلان سے پہلے میں نے عمر کا ایک لمبا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے۔ اگر میری وہ زندگی بے عیب ہے تو آج میں جو اعلان کر رہا ہوں یہ اعلان بھی بے عیب ہے۔ واہ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ آج جو اعلان کر رہا ہوں یہ اعلان بھی بے عیب ہے۔ خدا کو نہیں دیکھا ہے، میری زندگی تو دیکھی ہے نا۔ مجھے اپنی زندگی میں اگر تم نے صادق الوعد پایا ہے، امین پایا ہے، امانت دار پایا ہے، پاک دامن پایا ہے، سچ بولنے والا پایا ہے، خدا کو نہیں دیکھا مجھے تو دیکھا ہے، مجھے دیکھو اور خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ۔ اس شان سے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا، اور کام یہ ہے، اس آیت کریمہ کا سب سے اہم جز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو اپنی خدائی کی دلیل بنا دیا ہے۔ مصطفیٰ یہ ہمیں خدا نہیں مانتے نا، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے خدا دیکھا نہیں۔ خدا نہیں دیکھا ٹھیک ہے، مگر مصطفیٰ تمہیں تو دیکھا ہے نا، مصطفیٰ تمہاری ذات کو دیکھا ہے نا، تمہارا چلنا دیکھا ہے، تمہارا اٹھنا دیکھا ہے، تمہارا بیٹھنا دیکھا ہے، انداز گفتگو دیکھا ہے، لیل و نہار دیکھے ہیں، شب و روز دیکھے ہیں۔ مصطفیٰ تمہیں دیکھا ہے گویا انہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا کہ اس نے خدا کی زیارت کی۔ اللہ اکبر۔ یہ مصطفیٰ اور ایسی 40 سالہ زندگی مکے کے اندر میرے آقا نے گزاری، اور اس کے بعد مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو، اور دنیا کو ایک پیغام دیا کہ یہ معبودان باطل ہیں، یہ باطل خدا ہیں، یہ پرستش کے لائق نہیں، یہ پوجا کی لائق نہیں۔ پرستش اور عبادت کے لائق وہ خدا ہے جسے اونگ نہیں آتی، جسے نیند نہیں آتی، جو جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، اور تم کہتے ہو کہ اسے خدا کیوں مانے جو ہماری عقل میں نہیں آتا؟ تو نادانوں سن لو، وہ عقل میں نہیں آتا اسی لیے خدا ہے، اس لیے کہ جو عقل میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔
جو ادراک میں آ جائے وہ خدا نہیں، جس کا عقل احاطہ کر لے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو عقل میں آتا ہے وہ محدود ہوتا ہے اور خدا لامحدود ہے، اور خدا لامحدود ہے جو عقل انسانی میں آ نہیں سکتا، عقل انسانی میں سما نہیں سکتا۔ مصطفیٰ نے یہ ازلی اور ابدی پیغام سنایا، یہ سرمدی آواز گونجی مصطفیٰ کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فائز المرام ہو جاؤ گے۔ اعلان کرنا کیا تھا؟ گویا کی آسمان ٹوٹ پڑا ہے۔ وہی مصطفیٰ جسے صادق الوعد کہہ رہے تھے، وہی مصطفیٰ جنہیں سچا کہہ رہے تھے، وہی مصطفیٰ جنہیں امین کہہ رہے تھے، اب ظالموں نے عالم یہ کیا ہے کہ انہی کی راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، مگر مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ انہی کانٹوں کو گلزار بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، انہی کانٹوں سے گزرتے جا رہے ہیں اور کانٹا بچھانے والوں کو دعائیں دیتے جا رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں سجدہ ریز ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی عمر 6 سال ہے، مصطفیٰ سجدے میں ہیں۔ کفار مکہ نے اونٹ کی وزنی منو وزنی اوجھڑی مصطفیٰ کی پشت انور پر رکھ دی ہے۔ تقاضۂ بشریت سے بوجھ محسوس کیا میرے آقا نے، قسم پرسی کا عالم، تکلیف کا احساس، باپ کی اس کیفیت کو ننھی سی شہزادی اپنے چبوترے پر کھڑی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ رہا نہ گیا، دوڑتی ہوئی آئی، ہاتھوں سے ہٹانے لگی، مگر 6 سال کی بچی منو وزنی اوجھڑی اسے کیسے ہٹا سکتی تھی؟ بہرحال کسی طرح وہ اوجھڑی ہٹی ہے۔ فاطمہ نے ننھے ہاتھ فضا میں اٹھائے ہیں اور ان کی نورانی زبان ہلنے والی ہے کہ ان ظالموں کے حق میں بد دعا کریں۔ اتنے میں رحمت عالم نے شہزادی کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے اور فرمایا، شہزادی ان کے حق میں بد دعا نہ کرنا، لم ابعث لانا انی بعثت رحمہ، شہزادی میں لعنت کرنے والا نہیں، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا، ان کے حق میں تم بد دعا مت کرنا۔ شہزادی ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، آج یہ مجھے نہیں مان رہے ہیں، لیکن اللہ کل ان سے اور ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو مجھے مصطفیٰ مانیں گے اور اسے خدا مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ نے اعلان کیا، پھر اسلام کی نشر و اشاعت فرمائی، اس شان سے کہ ظلم سہتے رہے، آلام و مصائب برداشت کرتے رہے، طرح طرح کے مظالم برداشت کیے، مگر اسلام اور وحدانیت کا اعلان کرتے رہے۔ زمانے کے ظلم نے کبھی اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ سد راہ بن جاتا اور ان کی راہ کی رکاوٹ بن جاتا۔ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، مگر ہر رکاوٹ کو پار کر کے مصطفیٰ نے خدا کی وحدانیت کا سرمدی پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ بڑی نازیبا حرکتیں کی گئیں۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے، میرے آقا بیٹھ کر مال تقسیم فرما رہے ہیں، اتنے میں ایک عرابی آیا، ایک بدو آیا، عرب کا دیہاتی، بڑے اجٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ آج بھی 1400 برس پہلے کا عالم کیا ہوگا۔ میں 2007 میں حج کرنے گیا تھا تو میں مکہ شریف سے جدہ جا رہا تھا، تو ایک بدو ڈرائیور تھا، 165 170 پہ گاڑی چلا رہا تھا، میں آگے ہی بیٹھا تھا، تو چھوٹی پھوٹی ٹوٹی پھوٹی اور عربی مجھے آتی، تو میں نے اس سے کہا بھائی آہستہ چلو، تو صوفی صاحب اس نے مجھے ڈانٹ دیا، کہا تم مسلمان ہو، تمہیں موت پہ یقین نہیں ہے؟ ڈر ہے؟
مگر قرآن نے یہ بھی فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس نے بہرحال مجھے ڈانٹ ڈپٹ کے بٹھا دیا، حالانکہ حجاج کی بڑی قدر کرتے ہیں اور لوگ۔ بتانا یہ کہ وہ اجڑ قسم کے آج عرب کے بدو اتنے بد مزاج کے ہیں، تو آج سے 1450 برس پہلے آقا تقسیم کر رہے ہیں۔ میرے آقا کی گردن مبارک پر ایک کھردری سی چادر ہے، وہ بدو آیا اور آنے کے بعد اس نے میرے آقا کی چادر کو تیزی سے کھینچا۔ کھردری چادر ہونے کی وجہ سے مصطفیٰ کی لطیف جسم پر کچھ لکیریں پیدا ہو گئیں اور خون کے آثار ظاہر ہو گئے۔ یہ جسمانی تکلیف ہی کیا کم تھی، ظالم نے ایک زبردست تان و تشنیع کا جملہ کہا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھے مال کیوں نہیں دیتے؟ یہ مال نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے۔ اللہ اکبر! وہ تکلیف کیا کم تھی کہ یہ جملہ، اللہ نہ کرے میں شہر سے بابو پروا آیا تقریر کرنے، میری جیب کٹ جائے اور میرے پاس کرایہ نہ رہ جائے وہاں سے جانے کا، تو میں صوفی صاحب کی بارگاہ میں جاؤں اور کہوں صوفی صاحب 100 روپے دے دیجئے، ذرا شہر تو پہنچ جاؤں، میرے پاس پیسے نہیں، اور یہ تمہاری جیب میں جو پیسے ہیں نہ تمہارے ہیں نہ تمہارے باپ کے ہیں۔ صوفی صاحب بڑی عزت کرتے ہیں ہماری، مگر جب میں یہ کہوں گا کہ صوفی صاحب یہ پیسے جو جیب میں ہیں نہ تمہارے ہیں نہ تمہارے باپ کے، مجھے 100 روپے دو، تو قاضی شہر کا عصا ٹنگا ہوا ہے، وہ کہیں گے مفتیہ رک ذرا پہلے میں عصا اتار لوں۔ مزاج ہے فطرت کا، سماج کا۔ اس ظالم نے مصطفیٰ سے کہا، یہ مصطفیٰ یہ بات مال نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، مجھے کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر! عام انسان ہوتا تو کیا عالم ہوتا۔ صحابہ بیٹھے تھے، کھڑے ہوئے، آقا نے روک دیا، پھر میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا تو بات صحیح کہتا ہے، المال مال اللہ وانا عبد، یقیناً مال تو میرے خدا کا ہے، میں اپنے خدا کا بندہ ہوں، یہ مال میں تجھے دوں گا، مگر اے عرابی سن، تو نے مجھے جو تکلیف پہنچائی ہے، پہلے میں اس تکلیف کا انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا، پھر میں تجھے مال دوں گا۔ اللہ اکبر! وہ عرابی دیہاتی جو سامنے کھڑا تھا، چادر کھینچ کے مصطفیٰ کے گردن پر نشانات پڑے اور خون ظاہر ہوا، اور پھر باتوں کے جو تیر و نشتر اس نے مصطفیٰ کے قلب نازک پر چبھائے۔ اس نے جانتے ہو کیا کہا؟ جب مصطفیٰ نے فرمایا میں تجھ سے انتقام لوں گا، اس کے بعد تجھے مال دوں گا، تو وہ چلا اٹھا، کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، مصطفیٰ تم مجھ سے انتقام نہیں لوگے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں تم سے انتقام کیوں نہ لوں؟ تو کتنی پیاری بات کہی ہے، تھا تو گستاخ مگر بڑی پیاری بات اس نے کہی، لِأَنَّكَ لَا تَكَافِئُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، اے مصطفیٰ تم بدلہ اس لیے نہیں لوگے کہ تمہاری شان یہ نہیں ہے کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے دو، تمہاری شان یہ ہے کہ تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہو۔ واہ واہ! زندہ باد! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حنیف برکاتی صاحب قبلہ، خلیفہ سرکار رفیق ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ مصطفیٰ تم برائیوں کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہو۔ مصطفیٰ مسکرائے اور حضرت عمر کو حکم دیا، عمر جاؤ 20 بوری جو اور 20 بوری کھجور اس کے اونٹ پر لاد دو اور اسے رخصت کرو۔ حضرت عمر اٹھے، 20 بوری جو 20 بوری کھجور اس کے اوپر لادا اور کہا تم جاؤ۔ اس نے کہا عمر ٹھہرو، رکو رکو۔ جب سامان اونٹ پر لد گیا تب
جب اس کے قدم مصطفیٰ کے پاس گئے اور بڑھے مصطفیٰ کی جانب گیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، مصطفیٰ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس نے کہا مصطفیٰ جس کا کردار اتنا اچھا ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فوراً داخل ایمان ہو گیا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ مصطفیٰ نے اس شان سے دین کی تبلیغ فرمائی، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ مختصر سی مدت میں حضرت نوح کو 950 سال کا زمانہ ملا، مگر چند لوگ، گنتی کے چند لوگ جو کشتی پر سوار تھے وہ ایمان لائے۔ دیگر انبیاء کو بھی لمبی لمبی عمریں، مگر ان کا پورا علاقہ اور پورا ملک ہی نہیں، ایک شہر ہی ان پر ایمان نہ لایا۔ مگر وار مصطفیٰ تمہاری تبلیغ کو سلام، تمہاری عظمتوں کو سلام۔ مختصر سی مدت ہے 10 سال کی مدینہ طیبہ کی اور 13 سال کی مکہ معظمہ کی، اس 23 سال کی مختصر سی مدت میں مصطفیٰ نے تبلیغ کا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے اور ایسا انقلاب پیدا کیا ہے کہ وہ عرب جو برائیوں کی آماج گاہ بنے ہوئے تھے، جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے، جو جواری تھے وہ نمازی بن گئے، جو شرابی تھے وہ حاجی بن گئے، جو جاہل تھے وہ عالم بن گئے، جو غدار تھے وہ وفادار بن گئے، جو خدا دشمن تھے وہ خدا دوست بن گئے، اور جب خدا دوست بنے تو اللہ کا انعام یہ ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اب اللہ تم سے راضی ہے اور تم اللہ سے راضی ہو، تم اللہ سے راضی ہو۔ اللہ نے یہ اس نعمت سے انہیں سرفراز کیا۔ ایک انقلاب آیا مصطفیٰ کی اس 23 سالہ خدمت کے نتیجے میں، وہ سماجی انقلاب بھی تھا، وہ سیاسی انقلاب بھی تھا، وہ معاشرتی انقلاب تھا، وہ مذہبی انقلاب تھا، وہ اقتصادی انقلاب تھا، وہ معاشی انقلاب تھا، وہ اکنامک کا انقلاب تھا۔ ایسا انقلاب زمانے نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ محض چند سال کی مدت میں پوری کایا پلٹ کے رکھ دی گئی ہے، اور وہ سر جو معبودان باطل کے سامنے جھکتے تھے ایک خدا کے سامنے جھکنے لگے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ یہ مصطفیٰ پیارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس شان سے آپ نے تبلیغ فرمائی۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ وعدہ الہی کی تکمیل ہر جاندار کو کرنا ہے، موت آنی ہے، ہمیں بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے۔ انبیاء کرام پر بھی موت طاری ہوئی، موت ان پر طاری ہوئی۔ اسی وعدہ الہیہ کی تکمیل کے لیے جب 63 سال عمر شریف کا حصہ گزر گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وعدہ الہی کی تکمیل کرنی پڑی، اور آپ کو بھی، آپ کا بھی وصال پرملال ہوا، جس کی خبر مصطفیٰ کو پہلے ہی ہو گئی۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے مقام پر آپ نے جب قوم کو خطاب کیا اور وہ تاریخ کا شاندار خطبہ پڑھا جو آج تک پوری انسانیت کے لیے دستور العمل ہے اور منشور حیات ہے، جس میں مصطفیٰ نے وہ شاندار خطبہ پڑھا کہ انسانیت کی ساری تفریق کو مٹا کے رکھ دیا۔ عالم یہ ہوا کہ بلال حبشی جیسے غلام کو ابو بکر ہاشمی کے مقابل میں کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شان ہے مصطفیٰ پیارے کی، مساوات کا یہ درس دیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مصطفیٰ نے فرمایا، میرے ساتھیوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئندہ
میں تمہارے ساتھ حج نہیں کر سکوں گا۔ علماء فرماتے ہیں آقا کے اس جملے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میرے آقا کو یہ علم تھا کہ اس کے بعد مجھے بظاہر دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جن کو اللہ کے حبیب نے جن کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ میرے چچا عباس کے اس بیٹے کو قرآن کا علم دے دے، اور قرآن کا پھر اللہ نے انہیں اتنا علم دیا کہ وہ رئیس المفسرین کہلائے۔ اور انہی کے بارے میں فرمایا یہ عبداللہ یہ خلفاء کے باپ ہیں، انہی میں سے صفاح بھی ہوں گے اور اسی میں سے مہدی بھی ہوں گے۔ تو دیکھا تاریخ گواہ ہے، ان علماء سے پوچھئے خلافت بنو عباسیہ میں ایک خونریز بادشاہ ہوا، اس کا نام ہی صفاح تھا، اور ایک مہدی نام کا بھی بادشاہ ہوا جو بڑا نیکوکار تھا۔ یہی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آیت کریمہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی تو میرے آقا نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا نعیت لی الی نفسی، اے میری شہزادی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اور اس سے میرے اللہ نے مجھے دنیا سے جانے کا اشارہ فرمایا ہے، میرے وصال کی خبر دی گئی ہے۔ فبکت، حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا سنا تو سیدہ رونے لگی۔ میرے آقا نے دیکھا میری لختے جگر نور نظر جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ ہے، اللہ اکبر، جو انسانی حور ہے، جس کی شان یہ کہ میدان محشر میں گزرے، جب وہ گزریں گی تو سارے محشریوں کا حکم ہوگا نگاہیں جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی، جن کی شان یہ وہ رونے لگے۔ نبی رحمت تھے، رحمت کائنات تھے، مصطفیٰ کے قلب حزین پر ہلکا سے غم کا غبار آیا۔ مصطفیٰ نے جب دیکھا کہ شہزادی رو رہی ہے، فرمایا لا تبکی، میری بٹیا، میری شہزادی تم رو نہیں، فَإِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِ لَاحِقٌ بِي، اے میری شہزادی تم ہی میرے اہل میں سے، میرے خاندان میں سب سے پہلے تمہاری ہی مجھ سے ملاقات ہوگی، یعنی اے بیٹی عالم برزخ میں ملاقات تمہاری سب سے پہلے مجھ سے ہوگی۔ فضحکت، حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا سنا تو سیدہ فاطمہ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ روایت کے الفاظ ہیں، آقا کی ازواج میں سے، ہمارے آقا کی بیویوں میں سے غالباً حضرت سیدہ عائشہ ہیں، انہوں نے یہ منظر دیکھا، سیدہ فاطمہ آئیں تو ان سے پوچھا شہزادی چند منٹ پہلے تم رو رہی تھی اور پھر تم مسکرانے لگی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تب سیدہ فاطمہ نے پورا واقعہ بتایا کہ میرے ابا نے مجھے یہ بتائی کہ ان کے جانے کا وقت قریب آ گیا تو میں رونے لگی، اور جب میرے آقا نے فرمایا کہ میں ان سے سب سے پہلے ملوں گی تو میں مسکرانے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، مشکات شریف کے اندر فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مرض کا آغاز ہوا تو میرے آقا حجرہ عائشہ سے نکل کر اپنی مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں۔ حجرہ عائشہ جہاں آج آقا کا مزار پرانوار ہے اور جنت البقیع کا حصہ مسجد نبوی کا وہی حصہ تھا۔ میرے آقا کے سر مبارکہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور میرے آقا اسی حالت میں مسجد میں آئے، منبر پر تشریف لے گئے اور پھر فرمایا واللہ والذی نفسی بیدی، اے لوگو جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں واللہ انی لانظر الی الحوض من مقام ھذا، اے میرے صحابیوں سنو، میں اپنے اس منبر سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کٹ ملے یہ بتاتے ہیں نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں۔ نبی تو کہیں میں منبر پر کھڑے ہو کے مدینہ کے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں،
اور یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا امتی کہے ان کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، میرے اعلیٰ حضرت کا زوردار تماچا پڑتا ہے، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کھڑو رو دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہاں سے وہ دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، سیدنا ابو سعید خدری ہی آگے روایت کرتے ہیں، اتنا فرمانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابیوں سنو، اللہ کا ایک بندہ ہے کہ اللہ نے اس کے سامنے دنیا اور آخرت کی زینت پیش کی، مگر اس نے آخرت کو اس کی اختیار کیا۔ اتنا سننا تھا کہ محفل میں حضرت ابو بکر تشریف فرما تھے، وہ رونے لگے۔ بعض صحابہ نے کہا دیکھو ان بوڑھے آدمی کو، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، میرے آقا تو ایک آدمی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اسے دنیا اور آخرت کی زینت دی گئی، اختیار دیا گیا، مگر اس نے آخرت کو اختیار کیا، اور یہ رو رہے ہیں۔ مگر وہ کیا جانے یار غار مصطفیٰ رازدار نبوت یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کا وہ بندہ جس کے سامنے دنیا اور آخرت کی زینتیں پیش کی گئیں اور اس نے آخرت کو اختیار کیا، وہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ کا حبیب محمد عربی ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، وہ سمجھ گئے تھے کہ میرے آقا کے وصال پر ملال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ مورخین کا اختلاف ہے، کچھ مورخین یہ کہتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ محقق علی الاطلاق محدث عبدالحق دہلوی اپنی شہرہ آفاق تصنیف مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا کے مرض وصال کا آغاز سفر کی آخری تاریخوں میں ہوا تھا، مگر حضرت سلیمان ثقفی جو ثقہ راویوں میں سے ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ آقا کو بیماری کا آغاز 22 سفر سے ہوا تھا۔ بہرحال جو بھی تاریخ ہو، وہ سفر کا آخری حصہ ہو یا سفر کی 22 تاریخ ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض کا آغاز سفر کے مہینے میں ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا آرام فرما ہیں۔ بہت تفصیلی واقعات میں نہیں جاؤں گا، بہت مختصر سے واقعات میں بیان کر کے آگے بڑھوں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میرے آقا آرام فرما ہیں، اتنے میں جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے، سلام پیش کیا۔ روایت میں لکھا ہے جبریل کے ساتھ ایک ایسا فرشتہ بھی تھا جو ایسے 1,00,000 فرشتوں کا افسر تھا، جن میں کا ہر فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا افسر تھا۔ وہ ملک الموت تھے۔ گئے جبریل امین کے ساتھ، سلام پیش کیا اور فرمایا، میرے آقا نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا میرے آقا یہ ملک الموت ہے۔ ملک الموت آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے حبیب، اللہ نے مجھے بھیجا تو ہے، مگر حکم یہ ہوا ہے کہ میں آپ کی اجازت لے لوں۔ آپ دنیا میں رہنا پسند فرماتے ہیں یا اللہ کے قرب خاص میں ملأ اعلیٰ میں جانا پسند فرماتے ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ جو میں کہوں وہ کرو گے؟ ملک الموت نے کہا مجھے تو یہی حکم ربی ہوا ہے، احکم الحاکمین کا حکم مجھے یہی ہوا ہے۔ اپنے جیسا کہنے والے مصطفیٰ کو ذرا وہ یہ بتائیں، ان کے پاس بھی ملک الموت آ کے یہ پوچھیں گے کہ تمہیں چھوڑ دوں یا لے چلوں؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ لا اذا جاء اجلہم لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، جب موت آ جائے گی تو نہ ایک لمحہ آگے بڑھے گی نہ ایک لمحہ پیچھے بڑھے گی، کسی کو یہ مہلت نہیں ہے۔ ہاں یہ مہلت اگر ہے کسی کو تو وہ اللہ کے حبیب کو ہے، سرور دو جہاں کو ہے، انیس بے کساں کو ہے، چارہ ساز درد منداں کو ہے، دعائے خلیل کو ہے، تمنائے کلیم کو ہے، بشارت مسیح کو ہے، نور دیدہ عبداللہ کو ہے، جگر گوش آمنہ کو ہے، محمد الرسول اللہ کو ہے۔ یہ اجازت، یہ اختیار صرف ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ میرے آقا نے اتنا سنا، پھر جبریل امین کی طرف دیکھا، جبریل امین بول اٹھے ان اللہ لقد اشتاق الی لقائک، یا رسول اللہ
اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ اللہ اکبر۔ عالم یہ ہے جو واقعات بیان کیے گئے وہ واقعات یہ ہیں کہ دن بدن نقاہت بڑھتی جاتی رہی میرے آقا کی۔ سفر کے مہینے سے بیماری کا آغاز ہوا، مگر پہلے کچھ دنوں تک مصطفیٰ مسجد نبوی میں آتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، مگر جب نقاہت زیادہ بڑھ گئی تب میرے آقا نے سیدہ عائشہ کو حکم دیا مرو ابا بکر لیصلی الناس، اے عائشہ اپنے ابا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ان کے اندر طاقت نہیں، وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر امامت کر لے جائیں، وہ اتنے نرم دل ہیں، وہ اس کو گوارا نہیں کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا مرو ابا بکرین، مرو ابا بکرین۔ 3 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں 17 نمازیں جو ہیں وہ مصلی رسول پر کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت فرمائی۔ توجہ ہے نا، توجہ ہے نا۔ علماء، ہمارے علماء فرماتے ہیں اسی حدیث شریف سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مصطفیٰ نے اپنی حیات ظاہری میں اپنا خلیفہ حضرت ابو بکر کو بنا دیا تھا، اس لیے کہ جب نماز جیسی اہم عبادت کے لیے انہیں خلیفہ اور نائب بنایا تو دنیا کے معاملات کے لیے ان کو اپنا خلیفہ اور نائب کیوں نہ بنا۔ یہی وجہ ہے تاریخ الخلفاء کے اندر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مولائے کائنات کا وہ قول نقل فرمایا جس میں وہ کہتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے صدیق اکبر کی خلافت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، تو حضرت مولائے کائنات نے یہی حدیث پڑھی اور پھر فرمایا اے لوگو جب مصطفیٰ نے نماز جیسی اہم عبادت کے لیے ابو بکر کو اپنا نائب بنایا تو ہم دنیا کے معاملات کے لیے ابو بکر کو رسول اللہ کا نائب کیوں نہ مانیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، سب افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تحقیق کے لحاظ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کے بعد سب سے افضل اور ان کے خلیفہ ہیں۔ میں اپنی اس 10 روزہ تقریر میں ان لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا جو یہ کہتے ہیں کہ مولائے کائنات خلیفہ بلا فصل تھے، یا آج کل ایک بڑا فتنہ جنم لے رہا ہے مولائیت کا کہ مولائیت کے پیرائے میں اور اس پردے کی آڑ میں صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ میں ایسے عقائد کی بھی بخیا ادھیڑوں گا قرآن و حدیث اور تاریخ کے حوالے سے انشاءاللہ۔ قسم خدا کی وہ مولائیت کبھی مولائیت ہو ہی نہیں سکتی جس مولائیت میں صحابہ کی شان کی تنقیص ہو۔ مولائیت وہی مولائیت ہے جس میں مولا علی کی محبت بھی ہو اور صحابہ کی تعظیم بھی ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت رسالت کی محبت کو جزو ایمان مانتے ہیں اور صحابہ کی محبت کو شعار اسلام تصور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھائی اور آقا کی روز بروز طبیعت میں گراوٹ آتی گئی، نقاہت آتی گئی۔ ایک دن جس دن آقا کا وصال ہوا پیر کا دن تھا، 12 ربیع النور کا دن تھا۔ تاریخیں مختلف ہیں مگر زیادہ رائج اور مشہور یہی ہے، 12 ربیع النور پیر کا دن۔ صبح آقا کی طبیعت بالکل مطمئن تھی مگر جوں جوں دن چڑھتا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز سی ہونے لگی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے آقا میرے حجرے میں تھے اور ان کا سر اقدس ایک روایت میں فرماتی میری ران پہ تھا یا میرے سینے پر تھا۔ فرماتی اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر مسواک کرتے آئے، میرے آقا نے مسواک دیکھا تو غور سے دیکھتے رہے۔ میں سمجھ گئی
کہ میرے آقا کو مسواک بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اتنی پسند تھی خود کو مسواک کہ میرے آقا نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم عند کل صلاۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر میری امتیوں پر یہ شاق نہ گزر جاتا تو میں ہر نماز کے وقت انہیں مسواک کرنا ضروری قرار دے دیتا، واجب قرار دے دیتا، مگر امتیوں کے لیے مشقت میں پڑ جانے والی بات ہے، اس لیے میں نے اسے واجب قرار نہ دیا۔ اب آپ اندازہ فرماؤ مسواک کتنا محبوب تھی میرے آقا کو۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں مسواک میرے آقا دیکھتے رہے تو میں نے مزاج نبوی سمجھ لیا۔ میں نے پوچھا آقا مسواک کریں گے کیا؟ تو میرے آقا نے سر ہلا دیا۔ میں نے عبد الرحمن ابن ابو بکر اپنے بھائی سے مسواک لیا، آقا کو دیا تو آقا کے اندر اس کو چبا کے نرم کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو میں نے اشارے سے کہا میرے آقا میں اسے نرم کر دوں کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ اب سیدہ عائشہ نے اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کیا، پھر میرے آقا کو دیا اور میرے آقا نے مسواک فرمائی، اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر تشریف لے گئے۔ یہ کردار دیکھو، یہاں سیدہ عائشہ حضور کی اہلیہ، ہم مومنوں کی ماں، مگر حضور کی اہلیہ پیارے آقا، مگر کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنی الفت ہے کہ سیدہ عائشہ اپنی زبان سے اپنے منہ سے مسواک کو نرم کر رہی ہیں، اور دو جہاں کا والی اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب اسے کر رہا ہے، اپنے دانتوں سے مسواک کو مل رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے میرے آقا نے شوہروں کو کیسا درس دیا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کتنی محبت کی جائے، مگر واصفہ ہے صد ہے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، ان کے امتی اپنی بیویوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہرگز وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ میں کسی موقع پر اس تفصیلی گفتگو کروں گا مرد اور بیوی کے حقوق پر۔ آج آگے بڑھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دن چڑھتا گیا تو میرے آقا کی سانسوں میں گڑگڑاہٹ پیدا ہونے لگی، گڑگڑاہٹ کی آواز سنی تو میرے آقا اس وقت فرماتے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا نماز اور باندیاں، نماز اور باندیاں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے نماز سے اور باندیوں سے بہت پیار ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ نماز سے بھی بہت پیار ہے اور باندیوں پر کوئی ظلم نہ کرے، ان کے حقوق کا بھی مجھے بے پناہ خیال ہے۔ یہ اس وقت جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یہ بتاتا ہے کسی مظلوم پر ظلم نہیں ڈھانا چاہیے، کسی کمزور کو ستانا نہ چاہیے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہی کیفیت تھی۔ اتنے میں آپ فرماتی ہیں، ایک روایت اور ہے کہ میرے آقا کے پاس ایک کٹورے میں پانی رکھا ہوا تھا، تو میرے آقا وہ پانی اٹھا کے اپنے چہرے اقدس پر ڈالتے جاتے اور ارشاد فرماتے اور موت کے وقت سختیاں ہیں، اور موت کے وقت سختیاں ہیں، اور موت کے وقت سختیاں ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کیا یہ اس لیے نہیں تھا یہ جملہ کہ معاذ اللہ موت کی سختیوں کا احساس مصطفیٰ پیارے کو تھا؟ جب عام مومنین میں جو صالحین ہوں ان کی روح ملک الموت ایسے نکالتے ہیں کہ ان کو احساس تک نہیں ہوتا، تو یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں خود اجازت لے کے آئے، جن کے صدقے میں خود بنے۔ یہ نہیں تھا فرمانا، مقصد یہ تھا تاکہ امتیوں کو موت کی سختیوں کا احساس ہو جائے اور وہ اپنے اعمال اچھے کر لیں جب تک کہ اللہ نے انہیں زندگی عطا کی ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا اور موت کے وقت سختیاں ہیں، تاکہ امتیوں کو موت کی سختیوں کا احساس ہو سکے۔ میں نے ایک روایت کبھی پڑھی تھی ہوگی، شاید آپ نے سنا ہوگا، ملک الموت جب کسی کافر اور بدکار مسلمان کی روح نکالنے آتے ہیں تو ایسا ڈراؤنی شکل ہوتی ہے کہ پورے بدن پہ آنکھیں ہوتی ہیں، جو بدن پہ بال ہیں وہ بڑے بڑے خاردار کانٹوں کی طرح، دانت ہاتھی کی طرح لمبے،
آنکھوں سے اور منہ سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل نے یہ منظر دیکھا تھا تو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے تھے۔ اندازہ کرو جب ابراہیم خلیل جیسا پیغمبر اور بے ہوش ہو جائے تو وہ بدکار مسلمان ہم اور آپ جیسے اندازہ کریں کہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو کتنی ڈراؤنی اور بھیانک صورت ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ وہ ہمارے پاس اس شکل میں آئے، اس سے پہلے زندگی کے بچے ہوئے جو حصے ہیں گناہوں سے توبہ کر لیا جائے، گناہوں سے معافی مانگ لی جائے۔ من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تواب بھی ہے، وہ رحمان الرحیم بھی ہے، وہ ستار و غفار بھی ہے۔ اے اللہ کے بندو توبہ کرو، اپنے رب کے حضور معافی مانگو، گناہوں کو ترک کرو، نیک بن جاؤ، اپنی پیشانیوں کے سجدوں سے مسجدوں محراب کو آباد کر دو۔ مسجدوں کو ان جھومروں سے سجاؤ یا نہ سجاؤ، مسجدوں کو اپنے سجدوں کے جھومروں سے سجا دو۔ اللہ کی قسم تم اپنے گھروں اور محلوں کی آبادی کے لیے باباؤں کے پاس جاتے ہو، خدا کی قسم یہ بابا یہ تمہیں نہ آباد کر سکتے ہیں نہ تمہارے گھروں کو آباد کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر چاہتے ہو کہ تمہارا گھر آباد ہو جائے، تمہارا محلہ آباد ہو جائے، ہم اور تم اللہ کے عاجز بندے ہیں، ہم اللہ کا گھر آباد کر دیں، وہ قادر مطلق اپنے کرم سے ہمارا گھر آباد کر دے گا۔ وہ اللہ قادر مطلق اپنے کرم خاص سے ہمارے گھر آباد کر دے گا۔ توبہ کرو۔ روایت میں ہے کہ مصطفیٰ یہی فرماتے جاتے اور آپ کا دست اقدس ڈھلک گیا، روح قدسی عالم قدس میں پہنچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہوئی، میں کہہ رہا ہوں، اس جملے پہ غور کریے گا۔ کچھ لوگ نبی کا کلمہ پڑھ کے، نبی کا کھا کے، انہی کا کلمہ پڑھ کے، انہی کی دی ہوئی نماز کا ڈھکوسلہ بنا کے معاذ اللہ کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے۔ نہیں، انبیاء میرے آقا تو کجا، ان کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے۔ دیگر انبیاء بھی جو تشریف لائے ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی قبروں میں دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہیں۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کی فقط آنی ہے، اور اس آن کے بعد مثل سابق وہی جاویدانی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے مصطفیٰ پر موت ایک آن کے لیے طاری ہوئی، پھر مصطفیٰ کی زندگی ویسے ہی ہے جیسے دنیا کی جسمانی زندگی ہوتی ہے۔ آؤ دیکھو مشکات شریف کے اندر فرمایا گیا حدیث شریف میں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ نے حرام فرما دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، بے شک اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ کئی سینکڑوں واقعات میں یہیں بیٹھے بیٹھے وقت ہوتا تو میں آپ کو سناتا کہ نبی کی زندگی کیا، نبی کے غلاموں کی زندگی کا عالم۔ بس ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، اندازہ ہو جائے۔ آپ بور ہو رہے ہیں؟ بور ہو رہے ہیں؟ ارے تو ذرا زور سے کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ یہ زندوں کی محفل ہے نا ماشاءاللہ۔ یار ہم زندہ، ہمارا اسلام زندہ، ہمارا قرآن زندہ، ہمارا نبی زندہ، اور جس حسین کی یاد میں بیٹھو ہو وہ حسین بھی زندہ، اور زندہ ہی نہیں جو عقیدت سے ان کے قدموں میں آ جائے وہ مردہ بھی زندہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، ہم ایسے زندہ ہیں۔ آؤ سناتا ہوں ایک واقعہ تمہیں تاکہ تمہارا یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ یقیناً ہمارے آقا اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کا نام سنا ہے؟ نام سنا ہے نا امام احمد ابن حنبل؟ حضرت امام احمد ابن حنبل
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ بڑا لمبا ہے، مختصر کرتا ہوں. حضرت غوث گئے امام احمد ابن حنبل کی مزار پہ فاتحہ پڑھنے. اور یہ روایت کہاں ہے؟ یہ روایت بہجت الاسرار شریف میں ہے. بہجت الاسرار شریف کا عالم یہ ہے صحت و سند کے اعتبار سے کہ حدیث میں جو مقام بخاری و مسلم کا ہے وہی حضرت غوث اعظم کی تاریخ میں بہجت الاسرار کا ہے. اس کے رائٹر ہیں علامہ ستنونی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اس میں لکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم حضرت امام احمد ابن حنبل کی مزار پہ فاتحہ پڑھنے گئے. کھڑے ہوئے فاتحہ پڑھ رہے ہیں. امام احمد ابن حنبل اپنی مزار میں. توجہ ہے نا، توجہ ہے نا. امام احمد ابن حنبل اپنی مزار میں، غوث اعظم فاتحہ پڑھ رہے ہیں. اب میری زبانی نہیں، بہجت الاسرار کی روایت سنو. کیا حال ہوا؟ فخرج امام احمد ابن حنبل من قبری وضم الشیخ عبد القادر الى صدری وآتاہ خلا. غوث اعظم فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو عالم یہ ہوا وجد میں آ گئے حضرت امام احمد ابن حنبل. اور کیوں نہ آتے، نبی کی آل جو آیا ہے، غوث الثقلین جو آئے، اللہ اکبر، وجد میں آ گئے. عالم کیا ہوا؟ فخرج امام احمد ابن حنبل من قبری، اپنی مزار کو پھاڑ کے باہر آ گئے. ارے زور سے کہہ دو یار، سنیوں ذرا زور سے کہہ دو حسینیوں کی طرح. ہاں ماشاءاللہ، بابو پروا کا سنی مسلمان اتنا مردہ تو نہیں کبھی میں نے دیکھا. اور بلند آواز سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ، یہ حسینیوں کا مجمع ہے. سنو روایت. فخرج امام احمد ابن حنبل من قبری، امام احمد ابن حنبل اپنی مزار کو پھاڑ کے باہر آ گئے. اور کیا کیا؟ وَضَمَّ الشَّيْخ عبد القادر الى صدری، غوث اعظم کو سینے سے لگا لیا. وَآتَاهُ خِلَا. یہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے خلت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خلت کا معنی ہوتا ہے شاہی جوڑا. اور حضرت غوث اعظم کو امام احمد ابن حنبل نے شاہی جوڑا پیش کیا. اب ذرا پوچھو، کیا مزار میں بغداد کا مزار لگا ہوا تھا کہ وہاں سے امام احمد ابن حنبل خرید کے لائے اور غوث اعظم کو پیش کر دیا؟ نہیں نہیں، امام احمد ابن حنبل نے اس واقعے سے ہمارے دو عقیدوں کو تقویت پہنچائی ہے. ایک عقیدہ تو یہ دیا ہے کہ اے رسول اللہ کے امتیوں، دیکھو میں اپنے آقا محمد کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں. جب میری زندگی کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک عقیدہ تو یہ دے دیا کہ جب میں زندہ ہوں تو مصطفیٰ کی زندگی کا عالم. اور دوسرا کیا عقیدہ دیا؟ کہتے ہیں نا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے اپنی مزار سے نکل کر شاہی جوڑا غوث اعظم کو دے کے یہ بتا دیا، ارے نادانوں، میں اپنے نبی کا امتی ہوں. جب میں اتنا طاقتور اور پاورفل اور اختیار والا ہوں تو مصطفیٰ کتنے اختیار والے ہوں گے. اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا، تیری قضا خلیفہ احکام ذوالجلال، تیری رضا خلیفہ قضا و قدر کی ہے. اللہ اکبر، یہ شان ہے. یہ دو عقیدے ہمیں ملے. نبی پر موت اللہ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے تاری، بس اس کے بعد پھر دنیاوی زندگی کے ساتھ اپنی مزار پر انوار میں آرام فرما ہے اور جہاں چاہتے ہیں امتیوں کو نواز دیتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ تشریف لے گئے، موت طاری ہوئی ان پر۔ اب اس کا اثر کیا ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر؟ ٹائم زیادہ ہو گیا، 12:36 ہو گیا ہے نا؟ اچھا ریاض بھائی 10 دن بلوانا ہے، ایک ہی دن تھوڑی کرنا ہے۔ اچھا سن لیجئے، جب آقا دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام پر اثر یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی ٹہل رہے تھے، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا، ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ حضرت علی کا عالم یہ ہے کہ ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھ گئے ہیں، حص و حرکت ہی نہیں۔ حضرت عمر کا عالم یہ کہ ننگی تلوار لیے مدینے میں گھوم رہے ہیں، کوئی کہے گا کہ نبی کا انتقال ہو گیا گردن اڑا دوں گا۔ عجیب عالم ہے مدینے کا۔ اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کے وصال کے وقت اپنے گھر پہ تھے، وہ اپنے گھر سے تشریف لائے مسجد نبوی۔ صحابہ کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر جب تیار نہیں ہوئے تو آپ نے کچھ نہیں کہا، سیدھا ممبر پہ تشریف لے گئے اور ممبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر آپ ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور خطبے میں فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، تم میں کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھتا تھا یا ان کی عبادت کرتا تھا تو سن لو کہ مصطفیٰ پیارے کا وصال ہو گیا اور مصطفیٰ پیارے کا دنیا سے جانا یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ ان پر موت طاری نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے قرآن مقدسہ کی وہ آیت پڑھی جسے میں نے خطبے کے بعد پڑھا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ان سے پہلے بھی انبیاء اور رسول کی ایک جماعت گزر چکی۔ آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں، افہم ماتا او قتلن قلبتم علی اعقابکم، اگر وہ انتقال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم کیا اپنی ایڑیوں پر پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو پیچھے مڑ جائے تو وہ جان لے کہ وہ اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ شکر بجا لانے والوں کو انعام عطا کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو صحابہ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہنے لگے کہ ہمیں تو ایسا لگا کہ اس آیت کریمہ کو ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ خود حضرت ابو عمر فاروق اعظم جن کی رائے کے مطابق 17 یا 27 مرتبہ قرآن نازل ہوا، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو سن کر مجھے لگا کہ شاید میں پہلی مرتبہ اس آیت کریمہ کو سن رہا ہوں۔ بہرحال یہ آیت سنی تو سارے صحابہ کو تھوڑا سا سکون ہوا۔ اب پیر کا دن، اتنا وقت گزر چکا تھا ان معاملات کو سنبھالتے سنبھالتے کہ تجہیز و تکفین اس دن مؤخر کر دی گئی۔ سے شنبہ یعنی منگل کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا مسئلہ درپیش ہوا تو سب سے پہلے معاملہ یہ آیا کہ آقا کو غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ صحابہ میں اختلاف ہوا۔ ایک آواز آئی، اے لوگو، اللہ کا حبیب صاف ستھرا ہے، اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں۔ مگر حضرت عبداللہ ابن عباس بڑھے اور انہوں نے فرمایا، یہ آواز کہاں سے آئی ہے، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، اور جب تک کہ کسی بات کی تصدیق نہ ہو جائے اس غیبی بات پر عمل نہ کیا جائے گا، بلکہ شریعت نے جو حکم دیا ہے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ ابھی آپ کی یہ بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک غیبی خبر آئی، غیبی آواز آئی کہ نہیں یہ لوگوں، اللہ کے حبیب کو غسل دیا جائے گا۔ پہلی آواز ابلیس کی تھی اور میں خضر بول رہا ہوں۔
اللہ اکبر۔ حضرت خضر نے اس معاملے کو صاف کیا، پھر صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، آقا کو غسل دیا جائے۔ اب غسل دیا جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ان کے جسم سے علیحدہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس بارے میں بھی صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں نہیں، علیحدہ کیا جائے جیسے عام مومنوں کا نہ کو غسل دیا جاتا ہے۔ بعض صحابہ نے فرمایا نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرہن مبارک، ان کا جامع مبارک، ان کا کپڑا، ان کا لباس ان کے تن نازنی سے جدا نہ کیا جائے گا۔ بہرحال اتفاق اس پر ہوا کہ نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تن سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ ویسے ہی غسل دیا گیا۔ غسل دینے والوں میں حضرت علی ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت فضل ابن عباس ہیں، حضرت قسم ابن عباس ہیں، اسامہ بن زید ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، اوس بن خولی، یہ ایک صحابی تھے، یہ مٹکے میں پانی بھر بھر کے لاتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ غسل دینے کے بعد آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کا ایک گاؤں جس کا نام تھا سہول، وہاں کے 3 اونی کپڑوں میں، سوتی کپڑوں میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفن مبارک تیار کیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کے بعد آپ کو وہ کفن مبارک پہنایا گیا۔ اس کے بعد مسئلہ آیا قبر انور کا، تو پھر اختلاف ہو گیا کہ وہ قبر بغلی والی کھولی جائے جسے صدری کہتے ہیں، یا شکی جیسے ہمارے ہندوستان میں ہمارے کانپور وغیرہ میں کھودی جاتی ہے۔ تو اس وقت مدینہ طیبہ میں 2 ہی لوگ تھے، ایک ابو طلحہ انصاری تھے جو بغلی قبر کھودتے تھے، اور دوسرے حضرت امین الامت ابو عبیدہ بن جراح تھے جو شکی اور صدری قبر کھودتے تھے۔ دونوں کی جانب کارندے بھیجے گئے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جو صاحب پہلے آ جائیں گے انہی کے سے ویسے ہی آقا کا مزار تیار کرایا جائے گا۔ پھر صحابہ نے دعا کیا، خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق نے، مولا اس آدمی کو بھیج جیسا تو اپنے نبی کے لیے آخری مسکن پسند فرماتا ہے۔ تو روایت میں لکھا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری جو بغلی قبر کھودتے تھے وہ حضرت ابو عبیدہ سے پہلے آ گئے، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک بغلی تیار کیا گیا۔ اب یہ تیار ہو گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارکہ۔ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار مبارکہ میں رکھنے کے لیے بھی یہی ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عباس ہیں، قسم ابن عباس ہیں، حضرت فضل بن عباس ہیں۔ یہ لوگ آقا کو مزار پر انوار میں لے گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مزار مقدسہ میں، اللہ اکبر، زمین کا وہ ٹکڑا کتنا عظمت والا ہے جس سے مصطفیٰ کا جسم اقدس مس ہے۔ اللہ کی قسم، علماء فرماتے ہیں زمین کا وہ ٹکڑا جس سے مصطفیٰ کا پیارا جسم مس ہے وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر، وہاں رکھا گیا۔ سارے لوگ مزار پر انوار سے باہر آ گئے۔ سب سے آخر میں نکلنے والے جناب قسم ابن عباس ہیں، حضرت عباس کے صاحبزادے جناب قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں جب میں نکلنے لگا مزار پر انوار سے میرا جی نہ مانا، میں نے سوچا لاؤ پلٹ کے میں اپنے آقا کا آخری مرتبہ اور دیدار کر لوں، ان کا چہرہ ودھا دیکھ لوں، ان کا قد رانہ دیکھ لوں، ان کی سرمگی آنکھیں دیکھ لوں، ان کا چہرہ اقدس دیکھ لوں، ان کے لب نازنی دیکھ لوں، وہ ہونٹ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کے قد رانہ کی زیارت کر لوں اور مشاہدہ کر لوں۔ تو کہتے ہیں میں نکلتے نکلتے میں نے چہرہ موڑا اور مصطفیٰ کے روئے انور پر میری نظر گئی تو میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے لبہائے ناز حرکت کر رہے ہیں، ہل رہے ہیں مصطفیٰ کے ہونٹ۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں میں بیتاب ہو گیا، میں روک نہ سکا، میں پلٹ کے گیا اور اپنے کان مصطفیٰ کے لبہائے ناز سے لگا دیے تو میں نے سنا مصطفیٰ مزار پر انوار میں ہے، پھر بھی صدا ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو دیکھ، تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگاروں خطا کاروں، وہ سب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا،
صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں، پیغمبر دنیا میں آئے تب ہماری اور تمہاری مغفرت کی دعا، جب تک کہ دنیا میں رہے دعا کرتے رہے. بادل آ جاتا ہاتھ اٹھ جاتے، کڑک ہوتی ہاتھ اٹھ جاتے، طوفان آتا ہاتھ اٹھ جاتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلے انبیاء کی امتوں پہ جیسا عذاب آیا ہے میری امت پر ویسا عذاب آ جائے. فوراً ہاتھ اٹھا دیتے، مولا انہیں بچا لے، مولا ان پر عذاب نہ نازل فرما. پھر اللہ نے کس شان سے اپنے مصطفیٰ کی دعا قبول فرمائی، فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوب، میری یہ شان نہیں ہے کہ تم نبی رحمت بن کر امتیوں میں ہو اور میں ان پر اجتماعی عذاب لاؤں. یہ میری شان کریمی کے خلاف ہے. مصطفیٰ ان پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، پہلے جیسے امتیوں جیسا عذاب ان پر نہیں آئے گا. مصطفیٰ کی دعا کو قبول فرمایا. اے رسول اللہ کے امتیوں، ذرا دیکھو تو صحیح اپنے پیارے پیغمبر کی سیرت پاک کو. آئے تو ہماری تمہاری مغفرت کی دعا، دنیا میں رہے ہمیشہ دعا کرتے رہے، مزار پر انوار ہیں تب بھی ہماری اور تمہارے حق اور مغفرت کی دعا کرتے رہے. ان دعاؤں کے بدلے میں انہوں نے کچھ ہم سے مانگا نہیں، بس اتنا فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ایک جگہ فرمایا حبب الی من دنیاکم صلاۃ، تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال گری گئی ہے، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. خوشبو، عورت اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لوگ دیکھیں، پوری دنیا اٹھا کے دیکھے تاریخ کو، ہے کوئی ایسا مسلح اور عورتوں کو عزت دینے والا جتنی عزت میرے مصطفیٰ نے عورتوں کو دی ہے؟ کہ فرمایا آپ ذرا ترتیب دیکھیے، فرمایا 3 چیزوں کی محبت ہے. پہلے فرمایا خوشبو، بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے بعد نماز کہہ دیتے، مگر نہیں، مصطفیٰ نے اس کے بعد نماز نہیں فرمایا، اس کے بعد فرمایا نساء، عورتوں کی محبت. یہ ہمیں درس دے دیا ہے کہ اپنی عورتوں سے محبت کیا کرو. وہ بیوی کی شکل میں ہو تب بھی محبت کرو، ماں کی شکل میں ہو تب بھی محبت کرو، بیٹی کی شکل میں ہو تب بھی محبت کرو، بہن کی شکل میں ہو تب بھی محبت کرو، پھوپھی کی شکل میں ہو تب بھی محبت کرو. عورت جس شکل میں تمہارے سامنے آ جائے، کا یہ ارشاد عالی دنیا سے تشریف لے گئے. ہماری مغفرت کی دعائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے. ہمیں بحیثیت امتی یہ لازم ہے کہ یہ مستعار زندگی، یہ مانگے کہ جتنی زندگی کے لمحات ہیں، ان لمحات میں ہم اپنے آقا کی رضا کے لیے ان کی سنت و شریعت پر عمل کریں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، نمازی بنائے، دین کا غازی بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائیے. سلام.